میرے والد صاحب نیچے گرا ہوا تھا، اس کی ناک سے خون آ رہا تھا۔ اس نے ایسا حملہ کیا میرے والد کے اوپر، ابھی آپ شاید اندر دیکھ کے آیا ہوں، اس کے دماغ میں اتنا خون جمع ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو ہے نا 30% میں بتایا چانس بچنے کا چانس، اس کو بچانے کی کوشش کرا تو وہ آگے سے بیلچہ اٹھا کے لے کے آئے، پھر مار رہا تھا تو میں نے وہ بچانے کی کوشش کی۔ پھر میری یہ وہ خود بھی ادھر جو ہے نا یہ خبر اس تک پہنچائے تو وہ ابھی ادھر ایڈمٹ ہونے کے لیے خود بھی آیا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح یا خود نے کیا یا کسی نے مارا ہے، ہم نے تو نہیں کیا سر، انہوں نے آ کے اچانک حملہ کیا۔ ظاہر بات ہے 4 بندے ایک بندے کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو میں نے کوئی وہ نہیں کیا، ان کا اپنا بیلچہ اپنا بچے کی جو ہے نا وہ بیلچہ نہیں دیا سر، میں نے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ اپنے کیس کو سٹنگ کرنے کے لیے اس طرح بولتا ہوگا۔ ہم نے نہ کوئی قتل کیا، نہ کوئی کسی کو قتل کیا ہے، نہ کوئی جھگڑا کیا ہے۔ بے شک گاؤں میں چھوٹا موٹا ہوتے رہتے ہیں، 4 بندوں نے جب حملہ کیا تو ظاہر بات ہے جھگڑا ہونا تھا، میں نے اپنے دفاع تو کرنا تھا۔ باقی ہم نے نہ کوئی قتل کا دھمکی دیا ہے، نہ کسی کو قتل کیا ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی ذہن میں ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ اور آئی جی گلگت بلتستان اور دیگر بھی وزیر اعظم سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے والد کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اسما جانی۔ اس وقت میں RHQ ہاسپٹل سکردو میں موجود ہوں۔ یہاں پر کل ایک واقعہ پیش آیا ہے کنیز گاؤں خپلو میں، اور 2 فریقین کے مابین جھگڑا ہوا ہے۔ یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا اور جھگڑے کی وجہ کیا بنی جانتے ہیں انہی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام محمد الیاس۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جھگڑا کس طرح سے ہوا اور جھگڑے کی وجہ کیا بنی، اور جو آپ کے فریقین ہیں جن سے آپ کے ساتھ جھگڑا ہوا اس کا نام کیا ہے، اور یہ جو جھگڑے کی نوعیت کیا ہے؟ جھگڑے اس وجہ سے کل میرا بھائی ادھر وہ پانی لگانے کے لیے گیا تھا، ہمارے ادھر درخت ہیں، تو پہلے بھی اس نے 1-2 دفعہ جھگڑا ہوا ہے ہمارے والد اور میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ، تو وہ کافی دفعہ اس نے دھمکی بھی دی ہے، قتل کا بھی دھمکی دیا تھا پہلے۔ ابھی آج کل اس نے ایسا حملہ کیا میرے والد کے اوپر، ابھی آپ شاید اندر دیکھ کے آیا ہوں، اس کے دماغ میں اتنا خون جمع ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو ہے نا 30% میں بتایا چانس بچنے کا چانس بالکل کم ہے۔ جی جی جی، ابھی میرے بھائی چھوٹا بھائی معذور ہے، کل وہ ادھر پانی لگانے کے لیے گیا، سب سے پہلے اس کے اوپر حملہ کیا اس نے۔ جب یہ بات معذور بندہ میرے والد صاحب تک پہنچے ہے کہ اس کے اوپر حملہ کیا، اس نے مار پیٹ کیا ہے، تو والد صاحب اس کے پیچھے دیکھنے گیا تو اس نے والد صاحب کو حملہ کیا۔ جدھر یہ جھگڑا ہوا ہے ادھر سے میرے گھر تقریباً 10-12 منٹ کا سفر ہے۔ پھر بعد میں مجھے کال آئی کہ آپ کے والد صاحب اور چھوٹے بھائی کو مارا ہے۔ میں ادھر سے دوڑتے ہوئے آیا، ادھر پہنچے تو میرے والد صاحب نیچے گرا ہوا تھا، اس کی ناک سے خون آ رہا تھا۔ میں ادھر پہنچا، اس کو بچانے کی کوشش کرا تو وہ آگے سے بیلچہ اٹھا کے لے کے آئے، پھر مار رہا تھا تو میں نے وہ بچانے کی کوشش کی، پھر میری یہ انگلی زخمی ہو گئی۔ اچھا، تو آپ تھانے میں گیا FIR کٹوایا ہے؟ جی جی، میں تھانے میں ادھر سے FIR کٹوا کے آیا ہوں۔ ابھی تک کوئی انہیں ابھی آپ شاید اندر دیکھ کے آئے، وہ خود بھی ادھر جو ہے نا یہ خبر اس تک پہنچائے تو وہ ابھی ادھر ایڈمٹ ہونے کے لیے خود بھی آیا۔ پتہ نہیں کس طرح یا خود نے کیا یا کسی نے مارا ہے، ہم نے تو نہیں مارا اتنا ہمارے سے۔ ابھی آپ اس کی جان دیکھو، آپ خود ایک دفعہ چکر لگاؤ سرجیکل وارڈ۔ جی، اس وقت میں RHQ ہاسپٹل میں دوسرے فریق کے ساتھ موجود ہوں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی مکی جو۔ اچھا، علی مکی آپ کا نام ہے۔ بتائیے گا کہ یہ جھگڑا کس طرح سے ہوا اور اس کے واقعے کی کیا نوعیت ہے، کس طرح سے آپ لوگوں مابین جھگڑا ہوا؟ واقعی کی یہ نوعیت ہے سر، ہمارے ادھر غرا خان نامی جگہ ہے، ادھر ہم اپنے جو ہے نا خوبانیوں کو پانی دے رہا تھا، پانی کا باری ہمارا تھا، لیکن ہمارا جو مخالف تھا انہوں نے جو ہے نا زبردستی اپنے لائن میں پانی لینے جانے کی کوشش کیا۔ میں نے کہا یار چلو یہ اگر میرے یہ کیاری بھرنے دو پھر لے جاؤ۔ اتنے میں وہ جو باپ اور تو 3 بیٹے آ گئے، ادھر سے آ کے سب نے بیلچے لے کے آیا اور میرے اوپر وار کیا۔ کرنے کے بعد میرے سر پہ بھی درد ہے اور زخم ہے، کوئی 8-10 کے ٹنکے لگے، اور یہ کندھے بھی ٹوٹا ہوا ہے اور کمر میں بھی درد ہے، ساتھ جو ہے نا یہ اپنا داندھ بھی ہل رہا ہے اور پاؤں بھی خراب ہو گیا، پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا پانی کا مسئلہ ہے،
تو دونوں فریقین جو ہے پیار محبت سے یا کوئی صلح صفائی کے ساتھ یا ایک دن اگر باری نہ لگائے تو اتنا بڑا واقعہ پیش نہیں آنا تھا. اب جو دوسرے ہیں ان کے والد بزرگ صاحب, اس کی بھی حالت تشویشناک ہے, آپ کی حالت بھی تھوڑا بہت آپ کو چوٹ آیا ہے, تو یہ اگر نہیں کرتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا. میں نے پہل نہیں کیا سر, انہوں نے آ کے اچانک حملہ کیا. ظاہری بات ہے 4 بندے ایک بندے کے اوپر اٹیک کرتا ہے, تو میں نے کوئی وہ نہیں کیا. ان کا اپنا بلچہ, اپنے بچے کے جو ہے نا وہ بلچہ ان کو لگ گیا. مجھے نہ ان کو مارنے کا موقع ہوا ہے نہ کچھ میں نے کوئی کیا, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے وہ کیا آپس میں وہ جمکھٹے میں ان کو لگ گیا, تو ان کو بھی شاید چوٹ آیا ہوگا. مجھے تو انہوں نے بہت مارا اور میرے بیوی کو بھی مارا ہے. وائف کا جو ہے نا ہاتھ کٹا ہوا ہے, ابھی ادھر کر دو. میں کل ادھر ڈریسنگ کر کے لے گیا, تو اس کو جو ہے نا باہر اوپر سے ماٹم کیا انہوں نے, پاؤں سے مارا ہے, تو باقی اس کا ہاتھ بھی زخم ہے. تو یہ واقعہ سر پہل میں نے نہیں کیا, انہوں نے کیا. پہل انہوں نے کیا. آپ کہتے ہیں پہل انہوں نے کیا, تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ کی ڈون اپنے آپ کو ڈون سمجھتا ہے, کہ آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے نا قتل کے ان کی دھمکی دی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں کوئی دھمکی نہیں دیا سر, میں نے جھوٹ بول رہا ہے. ظاہر بات ہے وہ اپنے کیس کو سٹنگ کرنے کے لیے اس طرح بولتا ہوگا. ہم نے نہ کوئی قتل نہ کوئی کسی کو قتل کیا ہے, نہ کوئی جھگڑا کیا ہے. بے شک گاؤں میں چھوٹا موٹا ہوتے رہتے ہیں. اس میں خود آرمی کا ریٹائر ہوں, حولدار ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے, میں فوج میں میرے جو نا ہر چیز SCR سے لے کے ہر چیز اور اسٹینڈرڈ ہے. میں جھگڑا کرنے کا نہ, میں نے جب 24 سال میں کبھی جھگڑا کیا ہے. ابھی یہ ہو گیا ہے, یہ جو 4 بندوں نے جب حملہ کیا تو ظاہر بات ہے جھگڑا ہونا تھا, میں نے اپنے دفاع تو کرنا تھا. باقی ہم نے نہ کوئی قتل کا دھمکی دیا ہے, نہ کسی کو قتل کیا ہے, نہ کوئی اس طرح کی کوئی ذہن میں ہے, کچھ بھی نہیں کیا سر. جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, IG گلگت بلتستان اور دیگر میڈیا والے اور ایجنسی والے سب کو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس کی, میرے والد صاحب کا شاید آپ لوگوں کو آڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا, تو اس پہ جلد سے جلد ایکشن لیا جائے. غریبوں کے جو کیس ہے کوئی بھی وہ اس پہ جو نا ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. جو امیر بندے ہیں اس کے جو نا جو بھی بات ہے وہ سنی جاتی ہے. ہمارے پاکستان میں یہ ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ اور IG گلگت بلتستان اور دیگر بھی وزیر اعظم سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے والد کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. پہلے بھی 2 دفعہ دھمکی دے چکا ہے. اس کے اوپر جلد سے جلد ایکشن لیا جائے اور مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. وہ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ہسپتال میں آیا ہوا ہے اور خود بھی ایڈمٹ ہو کے نیچے لیٹا ہوا. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جلد سے جلد ہمیں انصاف مل جائے, انصاف دیا جائے. بہت بہت شکریہ.